نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. یہاں اللہ تعالی جل شانہ کے دو نام ذکر کیے گئے ہیں اور علامہ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اسمان. یہ دو اسم ہیں بنیا للمبالغۃ جو کہ مبالغہ کے لیے بنائے گئے ہیں. من رحمہ اور یہ رحمہ سے ماخوذ ہیں. کل غضبان من غضبہ والعلیم من علیمہ، جیسا کہ غضبان بروزن رحمان غضبہ سے ماخوذ ہے اور علیم بروزن رحیم علیمہ سے ہے. یہاں پہلے تو ایک اعتراض ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ اسما نے کہا ہے حالانکہ یہ وصفہ نے کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اسم جو وصف کے مقابلے میں آ جائے تو وصف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مشتق ہوتا ہے اور اسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر مشتق ہوتا ہے، حالانکہ رحمان اور رحیم مشتق ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اسمان بمقابلہ وصفان نہیں آیا ہے بلکہ بمقابلہ فعل اور حرف کے آیا ہے. یعنی کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف. پھر یہ اسم مشتق ہوگا یا غیر مشتق ہوگا، وصف ہوگا یا غیر وصف ہوگا، وہ بعد میں اس کی تقسیم ہوتی ہے. تو اسم کا جب مقابلہ فعل اور حرف کے ساتھ آ جائے تو وصف بھی اس اسم میں داخل ہے، اس اسم کا مقابل نہیں ہے. بنیا للمبالغۃ، اور یہ دونوں مبالغہ کے لیے بنائے گئے ہیں، مبنی ہیں. مولانا یہاں بہترین لفظ یہ آتا تھا وضع للمبالغۃ، لیکن یہاں بنیال آیا. کیوں؟ دراصل ایک اختلاف کی طرف اشارہ ہے. جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ دونوں صفت مشبہ ہیں اور یہ مبالغہ کے لیے نہیں بنائے گئے بلکہ مبالغہ کے لیے مفید ہیں، فائدہ مبالغہ دیتے ہیں. اسمان وضع اگر کہتے تو پھر یہ معنی ہوتا، وضع کا صلہ لام آتا ہے کہ اس کی وضع ہی مبالغہ کے لیے ہے، اور یہ وضع مبالغہ کے لیے نہیں. جمہور کہتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ ہیں دونوں، اور کیا ہے؟ مفید ہیں مبالغہ کے لیے. ہاں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رحمان یہ صفت مشبہ ہے، مفید ہے مبالغہ کے لیے، اور رحیم یہ اسم فاعل ہے اور راحم سے معدول ہے. مبالغہ تن تو اسم فاعل کا صیغہ ہے اور مبالغہ کے لیے آیا ہے. تو بہرحال دونوں جمہور ہوں یا امام سیبوئی ہوں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کے نزدیک یہ وصف ہیں، اور جب وصف ہیں اور مبالغہ کے لیے مکمل طور پہ وضع نہیں کیے گئے امام سیبوئی کے نزدیک بھی، البتہ ابتدا میں اگرچہ مبالغہ کے لیے نہیں لیکن استعمال میں آخر کار مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے.
آخر کار، لہذا لام غایا کے لیے ہے، اور لام صلہ غایا کے لیے لایا. اس کے لیے اب اگر وضع لاتا تو توہم ہوتا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ مبالغہ کے لیے ہے، صلہ ہے، یہ صلہ کے لیے ہے، حالانکہ صلہ کے لیے نہیں. لہذا بونیا لایا تاکہ پتہ چلے کہ یہ غایا کے لیے ہے. اسمان دونوں اسم ہیں بونیا جو کہ بنائے گئے ہیں للمبالغت، آخر کار مبالغہ کے لیے، یعنی انجام کار مبالغہ کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی استعمال میں مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے. جب مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے تو کس سے نکلا ہے؟ من رحمہ. مولانا رحمہ یہ تو متعدی لفظ ہے، اور جب متعدی لفظ ہے تو صفت مشبہ تو باب کرامہ سے آتا ہے، وہ تو لازم ہے. اس کے جواب یہ ہے کہ ہم نے متعدی کو لازم کی طرف منتقل کر دیا، اور رحمہ بمانے رحمہ لیا، بوزن رحمہ سے مشتق کیا. مولانا آپ متعدی سے لازمی کی طرف منتقل کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ باب کرما افعال خلقیہ کے لیے ہے، اور ترحم جو ہوتا ہے وہ بھی خلقی طور پر آدمی میں رکھا جاتا ہے. میرا دل نہیں مانتا کہ رحمہ سے ہو اور رحمان یہ صفت مشبہ ہو. مثال دے؟ ہاں ٹھیک ہے، مثال سنیں. کل غضبان من غضبہ، جیسے کہ غضبان غضبہ سے صفت مشبہ ہے اور مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. والعلیم من علمہ، اور یہ صفت مشبہ ہے اور علمہ سے نکلا ہے، مبالغہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مولانا یہ مبالغہ کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ صفت مشبہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، دوام اور استمرار پر. دوسری وجہ علامہ زمخشری لکھتے ہیں کل ما هو معدول عن اصله فهو ابلغ عن اصله. کل ما هو معدول عن اصله فهو ابلغ عن اصله. جو اصل سے معدول ہو وہ اصل سے زیادہ بلیغ ہے، اور اس کا اصل رحمان اور رحیم دونوں کا راحم ہے، راحم رحم کرنے والا. لہذا یہاں ہم نے صفت مشبہ بنایا، معدول کیا. والرحمت فی اللغت رقۃ القلب، دل کی نرمی کو کہا جاتا ہے. وانعطاف، اور لغت میں وانعطاف اور میل نفسانی کو کہا جاتا ہے. یقتضی التفضل والاحسان، جو کہ تفضل اور احسان کا تقاضا کرے. اب سوال یہ ہے کہ رحمت کے لیے رقت قلب ضروری ہے اور نفس کا میلان بھی ضروری ہے. ایسی رقت اور ایسا میلان جو انعام اور احسان کا تقاضا کرے. میں نے کسی آدمی کو راستے میں دیکھا کہ وہ اچانک گر پڑا، میں فوراً گاڑی سے اترا اور اس کی طرف دوڑ گیا، اس کو اٹھایا، اس کو سیٹ پر لایا. اب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے مرنے کا وقت ہے، شاید ہسپتال میں بچ جائے. میں نے اپنی گاڑی میں اس کو سوار کیا اور فوراً ہسپتال لے گیا. اللہ پاک نے اس کو صحت دی. یہ جو میں نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، یہ کیوں؟ میرے دل میں نرمی آئی اور میلان نفسانی کی
بنا پر میں نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ یہ احسان کیا. مطلب یہ کہ میں نے پہلے باہر سے اثر قبول کیا اور پھر اس اثر کی قبول کرنے کی وجہ سے میں نے وہ انعام کیا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرتے ہیں باہر سے؟ یہ اثر قبول کرنا یہ تو مزاج جسمانی کی تابع ہوا کرتی ہیں. تو مزاج انسانی کے تابع، جسمانی کے تابع. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ امر کے لیے پہلے جسم ثابت کرنا ہوگا، پھر اس کا مزاج جسمانی کی کیفیات اس کے لیے پھر ثابت کرنے پڑیں گے. پھر تو نقصان بنتا ہے. اللہ کے لیے جسم بھی ثابت کرنا پڑے گا. اس لیے یہاں رحمت اللہ کے لیے مناسب نہیں. جواب صرف یہ نہیں، اللہ تعالیٰ جل شان کی جتنے صفات ہیں وہ مبادی اور اسباب کے حیثیت سے نہیں لیں گے جس میں اثر قبول کرنا ہوتا ہے، بلکہ غایہ اور نتائج کے اعتبار سے لیں گے جو افعال ہیں دوسرے میں اثر کرتے ہیں، اس کی حیثیت سے لوگے. میری بات سمجھ میں اگر نہ آئی ہو تو اور انداز میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے اگر کوئی ایسی صفت ہو جو خاص ہے مخلوق ہو اور اللہ کے لیے وہ ثابت کرنا چاہیں تو اس سے غایہ اور نتیجہ مراد ہوتا ہے. اب دیکھیں، رقت قلب اور میلان نفسانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کرو. لہذا احسان مراد ہوگا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ لا یستحیی کہ بیان کرے ایک مثال. لا یستحیی کیا منع کریں گے؟ نہیں شرماتے یہ معنی کریں گے، یہ معنی تو مناسب نہیں ہے. تو بھائی حیا جو ہے، حیا مجھے آتی ہے اس لیے یہ کام نہیں کرتا. کوئی کام تھا، مثال کے طور پر کسی نے مجھے کہا کہ آپ ننگے سر پھریں، تو میں نے کہا بھائی مجھے ننگے سر پھرنے سے حیا آتی ہے. کیا مطلب؟ میں ننگے سر نہیں پھرتا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی اس بات میں کہ وہ بیان کرے ایک مثال مچھر کی یا اسے بھی حقارت میں کم چیز زیادہ، حقارت میں زیادہ چیز کی. مطلب یہ ہے اے لا یترکو، حیا سبب ہوتا ہے ترک کا، لہذا سبب کہہ کر مراد مسبب ہے. یہاں بھی سبب کہہ کر مراد مسبب ہے جس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اور رحمت فی اللغت رقۃ القلب، رحمت لغت میں دل کی نرمی کو کہتے ہیں. وانعطاف اور ایسا میلان نفسانی یقتضی التفضل والاحسان جو کہ انعام اور احسان کا تقاضا کرے. ومنہ الرحیم، اور اسی سے عورت کی بچی دانی ماخوذ ہے. کیوں؟ لانعطافها علی ما فیہا، اس کے میلان کا اس چیز پر جو اس بچہ دانی میں ہوتا ہے، بچے پر وہ مائل ہوتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے. اس میں اب ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جو میلان ہے وہ روحانی ہے اور یہاں کیا ہے؟ میلان جسمانی ہے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میلان میں مشابہت کی بنا پر یہ لفظ رحم کو بھی دیا گیا.
واسماء تعالی انما تؤخذ باعتبار الغایات التي هي افعال، اور اللہ تعالیٰ جل شان کے اسماء بے شک لیے جاتے ہیں غایہ اور نتائج کے اعتبار سے، التي هي افعال، وہ جو افعال ہیں اور دوسری چیز میں اثر کرتے ہیں، نہ کہ خود وہ اثر قبول کرے، دون المبادی، اسباب نہیں ہیں وہ اسباب، التي تكون انفعالات، جو وہ انفعالات اسباب ہیں اور کسی اور چیز سے اثر قبول کرتے ہیں۔